یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے. بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں 3rd کلاس کی زندگی ہے، آدمی مر گیا، اچھے کام کیا ہے، پھر وہ آخرت میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا، اب وہ پھر 1st کلاس کی زندگی سے کوئی 3rd کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے، اب ہم مر گئے، اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا، اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی 3rd کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم 1st کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں، پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں، جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیوں، جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے، ٹھوسا جائے، اچھا کمینے پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا ہے بول، یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے، پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو، دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں، جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے، نیک عمل کر کے، فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو، علیین کے اندر مقام پایا ہو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو، پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں، پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں اوہ یہ آ گیا مولوی، جس نے اس کی تقریر سنی کافر، ان دور سے نکلو. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا، اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کیا کہا؟ ارے چل جا یہاں سے. آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا. جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے؟ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا. اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. بھائی ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے. وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے. بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے وہ کون؟ وہ محمد رسول اللہ تھے. وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا. کہ ہاں 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی. اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے. میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا. تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا؟ نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کیا جائے. بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو. اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کی یہاں ثواب دیا جاتا. 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا. آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا. صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو. صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے.
آپ نے صبر نہیں کیا. آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا, تب میں اس کو بتاتا. آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں, آپ ظلم سہ رہے ہیں, اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے, ایک اور پاپ ہے, ایک اور گناہ ہے, ایک اور یہ بزدلی. آپ نے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے, مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ کے اندر غصہ ہے, ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے, میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے, اس غصے کو پالیے. میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے, لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے, اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے, تب آپ کا غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس غصے کو سنبھالیے, اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجئے. یہاں غصے کی ضرورت ہے, یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے, موبائل لیتی ہے, اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے, اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے. آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے, اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا, موٹر سائیکل پہ بٹھایا. اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے. اس غصے کو سنبھالیے, اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی. آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے. حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے. شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی, بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت شریعت ہے, نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا. یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا. اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو, اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں. شریعت شریعت ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا. جس کو برا لگتا رہے. اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا. اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو, اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے. رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے, کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, دین سننے آئے ہو نا, قرآن حدیث سننے آئے ہو. اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے, اور گرہ باندھو, اِنَّا عَذَابًا یوم القیامت, اِنَّا اشد عذابًا یوم القیامت المصورون. یہ یاد کریے. اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں, ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب, سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا, جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے, اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا. اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت, معمولی عذاب نہیں, ہلکا عذاب نہیں. ان اشد الناس عذابا, عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا, المصورون, جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, تصویریں بناتا ہوگا.